وہ روز روز کی جھگڑوں سے تنگ آ گئی تھی، اس لیے اپنا گھر چھوڑ کر اپنی والدہ کے گھر آ گئی اور اپنی والدہ سے کہا کہ اب مجھے اس گھر میں نہیں جانا۔ میرے سسرال والے اور میری ساس ہر وقت مجھ سے لڑتی رہتی ہیں، میرے ہر کام میں نقص نکالتی ہیں۔ بیٹی کی بات سن کر والدہ نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ اپنے گھر جانے سے انکار کرتی رہی اور سسرال جانے کے لیے ایک شرط رکھ دی کہ زہر لا کر دو تاکہ میں اپنی ساس کو کھلا دوں۔ بیٹی کی یہ بات سن کر سب لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ والدہ نے پھر سمجھایا لیکن وہ اپنی شرط پر قائم رہی۔ اس کی والدہ نے اس سے کہا کہ بیٹی، اس طرح زہر دینے سے وہ مر جائے گی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تجھے بھی پولیس پکڑ کر لے جائے گی اور مجھے بھی۔ میں تجھے زہر لا کر دے دوں گی، لیکن جیسا میں کہوں ویسے دینا۔ میں تمہیں کم پاور والا زہر لا کر دیتی ہوں، تم ایسا کرنا کہ روزانہ کم مقدار میں دینا۔ 6 ماہ میں وہ مر جائے گی اور کوئی تم پر شک بھی نہیں کرے گا، لیکن خیال کرنا کسی کو شک نہ ہو۔ اس لیے تم اپنی ساس سے ان 4 مہینوں میں کوئی لڑائی تو میں نہیں کرنا، خوب دل لگا کر اس کی خدمت کرنا تاکہ اس کے مرنے کے بعد لوگ تجھ پہ شک نہ کریں بلکہ تیری تعریف بھی کریں۔ تیرا شوہر اور تم قاتل ہونے کے باوجود ہمیشہ ہمیشہ خوش رہیں۔ اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی۔ اپنی والدہ کی باتیں سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور اپنی والدہ سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گی، لڑائی جھگڑے نہیں کروں گی، خوب خدمت کروں گی۔ وہ زہر لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئی اور اس کی ساس اسے اس طرح آتے دیکھ کر حیران ہوئی تھی، لیکن اس کو تبدیل دیکھ کر، گھر کے کام کاج میں بہتری اور فرمانبرداری اور اس کے جذبہ خدمت کو دیکھ کر پرانی باتیں بھول گئی تھی اور بہو کے ساتھ بیٹی والا رویہ اختیار کر لیا۔ وہ ہر مہمان کے سامنے اس کی تعریف کرنے لگی اور تو اور گھر کی تمام چابیاں سب کچھ اس کے حوالے کر دیا۔ 4 ماہ اسی ترتیب سے گزارنے کے بعد بہو کو احساس ہوا کہ میری ساس تو کتنی اچھی عورت ہے، میری ماں سے بھی زیادہ اچھی ہے اور میں اسے زہر دے رہی ہوں، اس طرح تو میری ساس مر جائے گی، یہ تو بہت برا ہوگا ان کے ساتھ۔ وہ ایک بار پھر روتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس گئی اور سارا قصہ سنایا۔ والدہ مسکرا کر بولی کہ بیٹی، وہ جو تجھے میں نے دیا تھا نا، وہ زہر نہیں تھا، تمہاری ساس کو کچھ نہیں ہوگا، اور ہاں، اس کی خدمت کرتے رہنا، اسے اپنی ماں سمجھنا، انشاءاللہ وہ بھی تجھے بیٹی ہی مانے گی، اس سے بدزبانی نہ کرنا، وہ تیری تعریف ہی کرتی رہے گی۔ اب بیٹی کو ساری بات سمجھ آ چکی تھی کہ گھر اور سسرال کو کس طرح فتح کیا جاتا ہے۔ ماں کی تربیت اور اس کی بات بیٹی جلد قبول کرتی ہے۔ شاید کہ آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے اور سمجھ آ جائے، اپنی زندگی کو ضائع مت کریں، ہمیشہ خوش اور آباد رہیں اور اپنی ازدواجی زندگی کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھیں۔